بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ اعلان کیے جا رہے تھے کہ ہم اس ناجائز امپورٹڈ امریکی سازش کے تحت بنی ہوئی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کال دینے والے ہیں، اور کہاں اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ عمران خان مائنس نام منظور تحریک کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی مجھے واپس وزیر اعظم بناؤ کے بجائے مجھے نااہل مت کرو، اس جگہ پر عمران خان صاحب آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور قدرت نے ان کے غرور کا سر اس طرح نیچا کیا ہے، اور یہ پارٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ پورے ملک میں عمران مائنس نامنظور تحریک چلائی جائے گی، لوگوں کو سڑکوں پر لایا جائے گا، اور پھر شاید کال بھی دی جائے گی۔ اب ان جلسوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کی کال پر لوگ جلسوں میں تو آتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے، اور اس کی وجوہات ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ جلسے میں تماشائی بھی ہوتے ہیں، ووٹر بھی ہوتے ہیں، سپورٹر بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کے نشئی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ایک رونق میلہ ہوتا ہے۔ بلکہ کسی ستم ظریف نے ایک طنزیہ فکرہ یہ کہا جو تھوڑا سا غیر اخلاقی ہے، لیکن وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس نے یہ لکھا کہ عمران خان اس نقطے کو سمجھ گیا ہے کہ جلسے میں لڑکیاں لے کر آؤ اور لڑکے خود ہی آ جائیں گے، اور ناظرین یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پہلے علم نہیں تھا، اب علم ہو چکا ہے کہ 1500 خواتین ہیں، مختلف عمر کی، کم عمر کی بھی ہیں، درمیانی عمر کی بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، اور 1500 خواتین ہیں جن کو ہر جلسے میں پہنچایا جاتا ہے خصوصی انتظامات کے تحت۔ تو اس پر بہت بھاری پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تو اس طرح ان کے جلسے تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمران خان حکومت سے نکلنے کے بعد 4-5 مہینے میں اس نے 5-6 مرتبہ، بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ شاید کال دی ہے کہ سڑکوں پر آئیں، آج نکلیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ لاہور کی لبرٹی، اسلام آباد کے F9 اور کراچی میں اور 3-4 شہروں میں کو 1000 2,000 آدمی نکلتا ہے، اور وہ جلوس کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ سٹ ان کی شکل میں ہوتا ہے۔ ایک فیسٹیو قسم کا موڈ ہوتا ہے، اس میں وہ ڈھولکی بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، میوزک لگا ہوتا ہے، اور یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تماشا کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باقاعدہ یعنی زیادہ سنجیدگی سے اس طرح توجہ دی جائے، اور مائنس عمران فارمولہ نامنظور کی تحریک چلائی جائے گی۔ اچھا ناظرین، معاملہ اس سمت میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ کراچی سے جو قومی اسمبلی کے وہ رکن ہیں PTI کے شاد صاحب، تو انہوں نے استعفیٰ چیلنج کر دیا اپنا، اور ہائی کورٹ میں کہا کہ میں نے تو صرف یکجہتی کے لیے استعفیٰ دیا تھا، اور یہ ٹائپ شدہ کاغذات پر استعفے لیے گئے تھے، میں استعفیٰ نہیں دینا چاہتا۔ چنانچہ ہائی کورٹ نے ان کا استعفیٰ نہ صرف یہ ہے کہ نامنظور کر دیا ہے، بلکہ ان کو اپنی سیٹ پر بحال کر دیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے ان کی سیٹ خالی کی تھی وہ نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا ہے۔ لیکن اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ 123 ارکان کے استعفے تھے سارے، تو جتنے بھی استعفے ہیں یہ سارے ہی مشکوک ہو گئے۔ اب اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس فیصلے کا سیدھا سادہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قومی اسمبلی میں عمران خان کے بغیر ہی تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی واپسی کا دروازہ کھل گیا ہے، یا کھول دیا گیا ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک بڑی تعداد تو شاید ابھی نہیں آئے گی، لیکن اکا دکا لوگ واپس آئیں گے، اور بڑی تعداد واپس آئے گی جب عمران خان کو کسی بھی کیس میں، توہین عدالت کیس میں، توہین الیکشن کمیشن کیس میں، یا توشہ خانہ کیس میں، یہ تو وہ فوری کیس ہے نا، ابھی مزید کیسز بن رہے ہیں، تو ان کیسز میں سے کسی میں بھی اس کی جب نااہلی ہو جائے گی، اور نااہلی کے بعد ایک ارکان قومی اسمبلی کا ایک بڑا گروپ، اس بات کی انڈیکیشنز مل چکی ہیں حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی اور دوسرے ذرائع کو بھی، کہ ایک بڑا گروپ قومی اسمبلی میں واپس آ جائے گا، اور اس کی قیادت کریں گے قبلہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ اور یہ وہی بات ہے جس کا تقریباً کچھ 6-7 مہینے پہلے انکشاف ہو گیا تھا کہ یہ پلان بن رہا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اب جو معاملہ ہے
ये संजीदगी की तरफ बढ़ रहा है। तो कराची से जो हल्का 246 की सीट जिन्होंने खाली की थी वो शकूर शाद वो अब कौमी असम्बली में वापस आ जाएंगे। तो ज़ाहिर है फ़िलहाल उनके पार्लिमानी लीडर होंगे राजा रियास। और इस तरह इमरान खान का एक और ख्वाब चिकनाचूर हो गया कि वो मौजूदा कौमी असम्बली में आरफ उलवी से कहकर या किसी और तरीके से मौजूदा हुकूमत का तख्ता पार्लियामेंट के अंदर ही उलट देंगे। इसके बाद ये जो उनका दूसरा ऑप्शन था कि सड़कों पर आवाम को लाकर पब्लिक को निकाल कर दबाव डालकर इस हुकूमत का ख़ात्मा किया जाएगा। तो ये तो खैर इनको बहुत पहले ही पता चल गया था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी कॉल पर अगर रात को इशा के बाद 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद 4-5 की बजाय 20-25 शहरों में भी रोज़ाना 1000 2-2 हज़ार आदमी इकट्ठा होकर बैठ जाए और इस तरह एक रंग बिरंगे मेले की शक्ल में वो बैठा रहे 2 घंटे, तो इससे दुनिया की किसी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना कोई हुकूमत ऐसे तरीके से जाती है और ना ऐसे तरीके से जाने की कोई उम्मीद करनी चाहिए। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया है। और वो माइनस इमरान खान जो है, अब उसके बारे में ये इतलात भी हैं कि अज़रा तफन्नुन समझ लीजिए या क्या, कि वो 3 पत्ते जिनका इमरान खान को बहुत सहारा था, 3 पत्तों से आप समझ गए होंगे वो जो बेंच पर बैठा करते हैं, तो वो 3 पत्ते जो हैं वो भी वक्त आने पर इमरान खान को हवा देकर इधर उधर हो जाएंगे। इमरान खान को वहाँ से भी कुछ ठंडी हवा नहीं मिलने वाली। इसी तरह ये पख्तूनख्वा में जो मामला चल रहा है वो भी बड़ा संगीन नौइयत का है। वो फ़हीम खान जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि दूसरे सारे इल्ज़ामात के अलावा जो ख़ास तौर पर फ़िक्रा काबिल ज़िक्र है वो ये कहा कि मैं समझता था कि पार्टी करप्ट है लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चला कि इमरान खान भी करप्ट है। और हर करप्शन का महमूद खान की उसने सूबे के हवाले से बात की कि महमूद खान की हर करप्शन का एक हिस्सा बनी गाला पहुंचाया जाता है। ये वो बहुत बड़ी बात है, इसे घर की गवाही समझ लीजिए ये जो भी है। और अब तो हर तरफ से ये बात इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक को उठाकर सियासत के मैदान में आया और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उसने एक हजूम इकट्ठा कर लिया, वो खुद सबसे बड़ा करप्ट है। इससे पहले भी ये पंजाब में ये सब कुछ साबित हो चुका है कि वो फर्रा गोगी का गैंग, वो गुलाबो जादूगरनी का गैंग, ये सारे गैंग जो थे ये इन्होंने तकरीबन जो हुकूमत के पास एदाद व शुमार अब तक इकट्ठे हुए हैं वो ये हैं कि 96 अरब रुपए की करप्शन की। और फर्रा गोगी ने PTI की उज़्मा कारदार साहबा को बताया कि हम जो करप्शन करते हैं उसका 70% इमरान खान को जाता है, वो गुलाबो जादूगरनी की वसातत से, और 30% जो है वो हम रखते हैं। तो जिन्होंने 30% रखा उनकी दौलत का अंदाज़ा आप नहीं कर सकते कि दुबई में इन्होंने कितनी जायदादें बना ली हैं। तो जो जिसके पास 70% जाता होगा उसके हिस्से की तो बात ही क्या। तो नाज़रीन, अब इसी से जुड़ा हुआ, इसी सियासी मद्दोजज़र से जुड़ा हुआ पंजाब का मामला है। पंजाब में बहुत सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई, लेकिन ये ख़ास खबर जो है वो ये है कि परवेज़ इलाही ने PDM से और पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है बज़रिया वो बड़े लोगों के ज़रिए से, बड़े लोगों के ज़रिए से रब्ता किया, डायरेक्ट रब्ता नहीं किया, बड़े लोगों के ज़रिए से रब्ता किया कि मैं आपकी तरफ से वज़ीर आला बनने के लिए तैयार हूँ। यानी इमरान खान को डिश करने का मैंने फ़ैसला कर लिया है, तो आप मुझे अज़रा करम ओन कर लें और मैं वज़ीर आला के तौर पर आपकी जो भी खिदमत होंगी अंजाम दूँगा। और ये जो 2 दिन पहले इसने बहुत बड़े बड़े कसीदा खानी के बयानात दिए थे, तकरीर की थी और ट्वीट भी किया था, तो उसका पस मंज़र ये पेशकश है। ये पेशकश PDM वालों को पहुंच गई है। अब PDM वालों ने क्या इस पर फ़ैसला किया है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो फ़ैसला इसके हक़ में नहीं करेंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही ने इन पिछले 5 महीनों में साबित किया है कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान सबसे ज़्यादा नाकाबिल एतमाद है तो वो ये है। इससे पहले भी जब इसको PTI का वो जो इम्कानात थे वो कम हो गए थे, बल्कि ख़त्म हो गए थे, तो उस वक्त भी इसने चौधरी शुजात के ज़रिए जरदारी साहब से रब्ता किया था कि परवेज़ इलाही को रखो। ये उस वक्त इनकी सुलह थी, पर ये शुजात की और परवेज़ इलाही की अलहदगी तो बाद में हुई। तो दूसरी बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा नाकाबिल एतबार होने के अलावा इसका बहुत करप्ट और क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
یہ پی ڈی ایم والوں کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ مونس الہی کے ہوتے ہوئے پرویز الہی پر کیا کسی قسم کا اعتماد یا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ مجھے جو ذاتی طور پر میں کلیئر ہوں کہ پی ڈی ایم اس کی پیشکش کو قبول نہیں کرے گا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اوپر سے سفارش آ گئی تو پھر پی ڈی ایم والے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آج کل اوپر والوں کی سفارش میٹر کرتی ہے۔ اوپر والے جو ہیں وہ پہلے کی طرح سیاست میں مداخلت تو نہیں کر رہے، لیکن اگر وہ یہ اندیا دیں کہ یہ آدمی بہتر ہے تو ظاہر ہے پھر پی ڈی ایم والوں کے لیے ماننے کے سوا کچھ چارہ اس لیے نہیں رہتا کہ از خود تو وہ ظاہر ہے ان کی اکثریت نہیں ہے۔ اکثریت تو پرویز الہی اور پی ٹی آئی کو ملا کر جو بنتی ہے 6 یا 7 ارکان کی اکثریت بنتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اگر یہ ان کو کنونس کر لیں کہ نہیں جناب ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے، اور باقی پیش رفت تو خیر وہ ہو ہی چکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے پرویز الہی کی اس آفر کو ماننے کی قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ اس نقطے پر بھی اوپر والوں کو کنونس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 6 رکن کا آف لیگ کے تو آلریڈی ان کی طرف آ چکے ہیں، جن کا ابھی ظاہر اعلان تو ظاہر نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی کے ایک اچھی خاصی تعداد، جن کی تعداد جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ وہ 20 ارکان ہیں۔ پہلے 25 ارکان باغی ہوئے تھے جو پھر بعد میں ڈی سیٹ ہو گئے، تو یہ 20 ارکان ہیں جو یہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ جب گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا تو وہ بیماری یا شادی یا کیا فلانی فرصت، فلانی مصروفیت، فلانا کام اور اس طرح کے عذر کر کے اسمبلی کے اجلاس سے غیر حاضر رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کے خلاف پھر کارروائی جو ہے ٹیکنیکل وہ پھر ایک مسئلہ بن جائے گی، کیونکہ اس وقت صورتحال خدا جانے کیا ہوگی، لیکن یہ جو صورتحال ہے اب پنجاب میں اس طرف بڑھ رہی ہے، اور پرویز الہی کا یہ رابطہ کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا لو اس بات کے لیے کافی ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اب میں نہیں رہ سکتا جب تک کہ پی ڈی ایم والے راضی نہ ہو جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی پرویز الہی کو بچا نہیں سکتی، صرف پی ڈی ایم ہے جو اس کو اون کر کے وزارت اعلیٰ کی کرسی پر قائم رکھ سکتی ہے۔ تو بہرحال میرا جو اندازہ ہے وہ میں نے پیش کر دیا ہے، وہ اس طرح کی مشکل ہے کہ اس کی یہ بات مانی جائے، اور اس طرح پنجاب میں بھی بڑی تبدیلی جو ہے وہ مرکز میں ہوگی، کیونکہ مائنس عمران خان کے بعد قومی اسمبلی میں آج اگر شاہ محمود قریشی سے بات کی جائے تو وہ بڑی زبردست طریقے سے غصے کے عالم میں، اشتعال کے عالم میں تردید کر دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ میرا تو مرنا جینا عمران خان کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ جب یہ ہوا تو قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کی قیادت راجہ ریاض کے پاس نہیں ہوگی، بلکہ ان کے پاس ہوگی، شاہ محمود قریشی کے پاس۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران جب یہ سارے معاملات ہو جائیں تو نیچے سے کوئی اور کنٹینڈر شاہ محمود قریشی سے بھی تگڑا نکل کر آ جائے، یہ بالکل ممکن ہے۔ پرویز خٹک کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پختونخوا میں جو معاملات چل رہے ہیں وہاں بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ 35 ارکان ہیں جو جن کے رابطے ہیں 3 جماعتوں کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اے این پی کے ساتھ، کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آپ کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی، اے این پی اور جے یو آئی۔ عجیب اتفاق کی بات ہے، اور مسلم لیگ کے لیے سوچنے کا بھی مقام ہے کہ ان جو 35 ارکان ہیں آخر تک یہ کتنے کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے۔ ان 35 ارکان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مستقبل میں پیپلز پارٹی کو بھی اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جے یو آئی کو بھی اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اے این پی کو بھی اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وہ حصہ بقدر جثہ والا معاملہ ہے، کوئی کسی پوزیشن میں ہوگی، کوئی کسی پوزیشن میں، لیکن کسی کو مسلم لیگ کی اٹھان نظر نہیں آتی۔ یہ شہباز شریف کے لیے بھی لمحہ فکری ہے، اور پختونخوا کے جو ان کے سربراہ ہیں امیر مقام صاحب، ان کے لیے بھی کہ بھئی آپ نے اس پورے عرصے میں مسلم لیگ کی پارٹی، مسلم لیگ کی تنظیم کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، اس کو تنظیم کو وہی حال کر دیا جو پنجاب میں ہے، کیونکہ اگر وہاں اس کی تنظیمی صلاحیت ہوتی، اس کے امکانات بڑھتے، تو ان 35 میں سے 2-4 تو یہ خواہش اظہار کرتے کہ ہم مسلم لیگ نون میں جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مرکز میں تبدیلی آنے والی تھی تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے جن 20 ارکان نے یہ پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہ اگر یہ ساتھ نہیں دے سکے، سپریم کورٹ نے روک دیا ان کو ووٹ دینے سے،
تو اس وقت ان کی جو اکثریت تھی وہ مسلم لیگ کا نون کا ٹکٹ مانگ رہی تھی، اور خود زرداری صاحب بھی جن لوگوں کو لاتے تھے ساتھ ملانے کے لیے ان سے یہی وعدہ کرتے تھے کہ میں آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دلاؤں گا۔ تو اب پختونخوا میں یہ حالت ہوگی تو پنجاب میں تو میرے خیال میں اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ یہ بات ان کی سوچنے کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے بھی لمحہ ہے، پریشانیاں ہے، اور مریم نواز کے لیے بھی لمحہ بے فکریہ ہے۔ شہباز شریف کی بات ہم نہیں کرتے، ان کے لیے تو لمحہ بے فکریہ ہے۔ اچھا، اب ناظرین یہ دیکھیے کہ پرویز الہی کو پتہ بھی ہے کہ وہ جانے والا ہے، لیکن اس کی شرمناک عیاشیوں کا حال دیکھیے کہ اس نے جو اپنے کچن کے لیے جو ٹینڈر دیا ہے، جو آرڈر دیا ہے، اس میں کالے تیتر کا گوشت 50 کلو، فارمی تیتر کا گوشت 100 کلو اور بٹیر کا 400 کلو، دیسی مرغ سالم بکرے سمیت 12 اقسام کے منوں کے حساب سے گوشت کی سپلائی کے ٹھیکے دیے گئے ہیں، اور ان سب پر جو خرچہ آئے گا، جو ٹینڈر جاری ہوئے ہیں ان کے مطابق اس کا خرچہ 9 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے۔ 9 کروڑ روپے، 12 اقسام کے گوشت ہے، مختلف قسم کی مختلف کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ یہ یعنی پرویز الہی صاحب کا کچن ہے، جبکہ پاکستان میں حالت یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع میں اور کئی علاقوں میں لوگوں کے پاس سوکھی روٹی بھی نہیں ہے، ان کو چنے دیے جا رہے ہیں، سوکھے ہوئے چنے، کہ وہ چنے کھا رہے ہیں، ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی کچھ چیز ڈھنگ کی نہیں ہے۔ یعنی ان کو پانی بوتل میں دیا جاتا ہے اور وہ پانی کا راشن کرتے ہیں کہ 5 ارکان ایک فیملی کے ہیں تو ایک بوتل سب نے پینی ہے، اور پھر چنے جو ہے مٹھی چنے کے حساب سے ان کو راشن مل رہا ہے، اور خیراتی ادارے، امدادی ادارے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ نے ان کی طرف سے مکمل سرد مہری دکھائی ہے اور سیلاب زدگان کی کوئی مدد نہیں کی، ایک دھیلا نہیں دیا، کوئی وزیر ان تک نہیں پہنچا، کوئی ان کا ایم پی ایم این اے وہاں نہیں پہنچا، اور اس کے برعکس یہ منوں کے حساب سے تیتر، بٹیر، کالا تیتر، بھورا تیتر، گیلا تیتر، پتہ نہیں کون سے تیتر، اور ہرن اور بکرے، اور 12 یعنی ان تیتروں اور بٹیروں کے علاوہ 12 اقسام کے گوشت کا، مہنگے گوشت کا ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ خرچہ اس کچن کا ہوگا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے یہ بھی کیا ہے کہ کاریں منگائی ہیں، 40 کروڑ کی نئی کاریں، جبکہ بزدار پچھلے سال 50 کروڑ کی نئی کاریں وزیر اعلیٰ کے سٹاف کے لیے خرید کر گیا تھا۔ وہ پچھلے سال کی کاریں جو ہیں وہ موجود ہیں، 50 کروڑ روپے کی اضافی کاریں۔ اب اس نے پرویز الہی نے آ کر 40 کروڑ روپے کی کاروں کا ایک اور آرڈر دے دیا ہے۔ یعنی ان کو قبر یاد نہیں ہے، ان کو اپنا ضمیر، وہ تو خیر ان کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن ان کو قبر بھی یاد نہیں ہے کہ قبر میں جا کر یہ کیا حساب دیں گے کہ یہ پنجاب کے لوگوں سے لوٹا ہوا پیسہ اپنی ذاتی عیاشیوں میں اتنی بے رحمی سے استعمال کریں گے، پانی کی طرح پیسہ بہائیں گے۔ وفاقی حکومت نالائق حکومت ہے، وہ کچھ نہیں کر رہی عوام کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہی، لیکن کم سے کم ہم اس پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے آتے ہی تیتر، بٹیر اور 16 قسم کے گوشت کا آرڈر دیا ہے یا نئی کاروں کا آرڈر دیا ہے، بلکہ انہوں نے اخراجات کم کیے ہیں۔ یہ بات ان کی تعریف کے قابل ہے۔ ان کی جو نالائکی ہے وہ اس کی مذمت اپنی جگہ، لیکن یہ چیز جو ہے، یہ پرویز الہی والا مسئلہ جو ہے یہ نہایت شرمناک ہے۔ اور ناظرین، جب پرویز مشرف کے دور میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا تو اس وقت بھی اسی طرح تیتر بٹیر کے گوشت آتے تھے، اللہ پر اربوں روپے خرچ ہوتے تھے، اشتہاروں پر خرچ ہوتے تھے، کاروں اور گاڑیوں کی خریداری پر اور مہنگے عیاشی کے سامان کی خریداری پر سارا پیسہ اس نے، اس وقت بھی پنجاب کا کوئی سڑک نہیں بنی، کوئی اسکول نہیں بنا، سارا پیسہ پرویز الہی نے اس وقت صوبائی بجٹ کا ان چیزوں میں ضائع کر دیا۔ تو بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ اس عیاش رنگیلے چودھری سے جلد پنجاب کو نجات ملے۔ تو ناظرین، وہ جو کل خبر دی تھی میں نے کہ شوکت ترین اور عمران خان کے خلاف ایک کیس اور بن رہا ہے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ کیس جو ہے 2 کیس بنیں گے۔ ایک تو ہے پاکستان پینل کوڈ 406، اس کی شک جو ہے یہ ہے خیانت مجرمانہ، ایک تو کیس یہ بن رہا ہے، اور اس سے بڑا کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 63 جس کا تعلق ہے فوج اور عدلیہ کی بے احترامی
کرنے پر۔ تو جو دونوں کیس جو ہیں یہ شوکت ترین اور عمران خان پر بیک وقت بنیں گے۔ وہ تیمور جھگڑے کے خلاف کیس الگ بنے گا۔ محسن لغاری کے خلاف سنا ہے کہ کیس نہیں بن رہا۔ تیمور جھگڑے کے خلاف کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ اس کے خلاف الگ کیس بن رہا ہے، لیکن شوکت ترین اور عمران خان کے خلاف کیس اکٹھے بنیں گے۔ تو ناظرین، بہت زیادہ اہمیت کا حامل یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، یعنی یہ ستمبر کی 10 تاریخ ہے، 2 دن پہلے یہ شروع ہوئے تھے اہم واقعات، اور اب یہ اکتوبر کا بھی سارا مہینہ انہی خبروں کا ہے۔ بہت ساری ایکٹیویٹی ہوگی، عمران خان کی نااہلی بھی ہوگی، گرفتاری بھی ہوگی، اور گرفتاری کے ایک چانس اس نے پیدا کر دیا ہے اگر وہ دوسرے نوٹس پر نہ آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کہ عمران خان کو پولیس شامل تفتیش کرے، پولیس نے عمران خان کو تفتیش کے لیے پہلا نوٹس دیا، عمران خان نے انکار کر دیا کہ میں شامل تفتیش نہیں ہوں گا۔ تو قانون یہ ہے کہ پولیس اب ایک دوسرا نوٹس سرو کرائے گی، اور وہ اگر دوسرے نوٹس پر بھی نہیں آتا تو تیسرے نوٹس ساتھ ہی عمران خان کی گرفتاری کا اختیار اسلام آباد پولیس کو مل جائے گا۔ وہ اختیار بروئے کار لاتی ہے یا نہیں، ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اور امکان یہ بھی ہے کہ ان دوسرے نوٹس پر عمران کہ وہ حوصلہ جو ہے وہ جواب دے جائے اور وہ شامل تفتیش ہونے کا فیصلہ کر لے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک اہم خبروں میں سے ایک اہم خبر ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔